بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. رخصت جن دو قسموں پر حقیقتاً رخصت کا اطلاق کیا جاتا ہے ان میں سے ایک قسم دوسرے سے زیادہ احق ہے، اقویٰ ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں کمتر ہے. پہلی قسم ہو گئی ہے اس کی دوسری قسم مستبیح مع قیام السبب، جس کو حقیقتاً مباح کیا گیا سبب کے قائم ہونے کے باوجود، لیکن الحکم تراخى عنہ، لیکن حکم اس سے مؤخر ہو گیا. دوسری قسم رخصت کی وہ ہے کہ جہاں دلیل محرم یا سبب محرم موجود ہو لیکن حکم مؤخر ہو جائے تو یہ اس پر رخصت کو جو اطلاق کیا جاتا ہے یہ حقیقتاً ہے اور یہ پہلے کے بنسبت کمتر ہے. جیسے کہ مسافر کا افطار کرنا. مسافر آدمی اگر روزے میں یا مریض آدمی اگر رمضان کے مہینے میں افطاری کرے تو سبب موجود ہوتا ہے. روزے کے واجب ہونے کا سبب، افطاری کے حرام ہونے کا سبب، افطاری کے حرام ہونے کا سبب پایا جاتا ہے. اور افطاری کے حرام ہونے کا سبب بقول شارح کے وہ شہود شہر رمضان ہے. شارح نے کہا کہ افطاری کرنا حرام، اس کے حرام ہونے کا جو سبب ہے وہ شہود شہر ہے، اور حکم افطاری کا حرام ہونا یہ حکم بھی پایا جا رہا ہے لیکن حکم مؤخر ہو گیا، اس لیے کہ شریعت نے مسافر کو اور مریض کو رخصت دے دی کہ اگر مشقت ہو اور روزہ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو حکم مؤخر ہو جاتا ہے، پھر مقیم ہونے کے بعد اس کے قضا کرے گا. لیکن شارح کہتے ہیں، شارح نے اس کی جو سبب کو بیان کیا ہے کہ افطاری کے سبب، افطاری کے حرام ہونے کا جو سبب ہے وہ شہود شہر ہے، اور وجوب ادا جو ہے یہ مسبب ہے. لیکن محشی کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ روزے کے وجوب کا سبب، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. نفس وجوب اور وجوب ادا، یہ جو شارح نے ذکر کیا ہے کہ روزے کے وجوب کا سبب شہود شہر ہے، یہ وجوب ادا کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ تو نفس وجوب کا سبب ہے، کیونکہ ایک نفس وجوب ہے اور ایک وجوب ادا. نفس وجوب کا سبب شہود شہر، تو شہود شہر رمضان کے مہینے کا موجود ہونا یہ سبب ہے نفس وجوب کا، نفس وجوب اس کا مسبب اور حکم. اور وجوب ادا، روزے کی ادائیگی کا واجب ہونا، اس کا سبب تو امر کا صیغہ ہے، من شاہد منکم الشہر فلیصمہ. تو یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ صیغہ اس کے وجوب ادا کا سبب ہے، نہ کہ شہود شہر. لیکن شارح نے اس کے روزے کے افطاری کے حرام ہونے کے سبب کو قرار دیا ہے شہود شہر، تو وہ تو نفس وجوب کا سبب ہے. جیسے کہ نماز میں ہے، نماز میں جو وقت ہے یہ سبب ہے نفس وجوب کا،
اور نماز کی ادا، وجوب ادا، نماز کی ادائیگی کے لیے جو سبب ہے وہ امر کا صیغہ ہے، اقیم الصلاۃ۔ اس لیے محشی کہتے ہیں شارع نے جس کو سبب بنایا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں روزے کے مسافر کا افطاری کرنا، روزے کو توڑنا، اس کے حرام ہونے کا سبب وہ کیا چیز ہے؟ امر کا صیغہ، امر کا صیغہ ہے، اور وجوب ادا کے لیے سبب ہے، اور مؤخر ہو گیا، وجوب ادا مؤخر ہو گئی، مسبب مؤخر ہو گیا، حکم مؤخر ہو گیا، تو جو حکم مؤخر ہوا ہے وہ وجوب ادا مؤخر ہوئی ہے، وہ چند دنوں تک کے لیے مؤخر ہو گئی، جب روزے ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ دن پالیں گے تو اس کی قضا کرے گا۔ لہذا رمضان کے نفس وجوب کا سبب، ایک روزے کے نفس وجوب کا سبب شہود شہر، اور نفس وجوب اس کا مسبب اور حکم، اور روزے کے ادا کرنے کے لیے نفس وجوب اس کے سبب وہ امر کا صیغہ ہے، اور وجوب ادا مسبب ہے اور حکم ہے۔ یہ ہے دوسری قسم جس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً کیا جاتا ہے، لیکن پہلے سے یہ کم درجے کی ہے، اس لیے کہ یہاں سبب پایا جا رہا ہے، امر کا صیغہ متوجہ ہے، جیسے مقیم کے حق میں ہے اسی طرح مسافر کے حق، مریض کے حق میں بھی ہے امر کا صیغہ، لیکن مسافر و مریض کے حق میں یہ امر کا صیغہ وجوب ادا مؤخر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صیغہ مخاطب صیغہ کی خطاب ہے لیکن وجوب ادا مؤخر ہو گئی، لہذا اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے اور مسافر اور مریض روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس کا حکم یہ ہے اس دوسری قسم کا کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، یعنی مسافرہ اور مریض آدمی کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، اولا ہے، دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے اس لیے کہ اس روزہ رکھنے کا جو سبب ہے وہ سبب کامل طور پر موجود ہے، اس کا سبب کامل پایا جا رہا ہے، اور وہ بقول شارع کے شہود شہر ہے، جبکہ یعنی امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ کامل طور پر موجود ہے، لیکن شارع نے شہود شہر قرار دیا کہ شہود شہر ان کے حق میں موجود ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال مختلف ہیں، نقل کرنے والے میں ان کے اقوال مختلف نقل کیے ہیں۔ بعض حضرات نے ان کا قول یہ نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک افطاری افضل ہے روزہ رکھنے سے، اور بعض حضرات نے جو ان کے مذہب کے محدثین ہیں انہوں نے اس کے مذہب کو نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی روزہ رکھنا افضل ہے، بہتر ہے افطاری سے۔ لیکن جو قول علامہ فخر اسلام بزدوی رحمہ اللہ نے نقل کیا، انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ افطاری کرنا افضل ہے، اور اس پر دو دلیلیں ان کی ذکر کی ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے دوران میں روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ ان دو روایتوں سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا، افطاری کرنا افضل ہے۔ ہم ان دو روایتوں کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو دو روایتیں ہیں یہ حالت جہاد پر محمول ہے، اور حالت جہاد میں ہمارے نزدیک بھی
افطاری کرنا افضل ہے بنسبت روزہ رکھنے کا۔ اس لیے یہ جو دو روایتیں ہیں اس سے استدلال کرنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ تو حالت جہاد پر محمول ہے، اور حالت جہاد میں ہم بھی روزے کے افطاری کے افضل ہونے کے قائل ہیں۔ تو جو دو ان روایتوں سے ثابت ہو رہے ہیں اس کے ہم منکر نہیں ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، اور جس کے وہ قائل ہے وہ ان دو روایتوں سے ثابت نہیں۔ یعنی عام معمول حالت جہاد نہ ہو تو عام معمول میں وہ روزہ رکھنا بہتر ہے یا افطاری افضل ہے، وہ ان دو روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ چونکہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سبب کامل طور پر پایا جا رہا ہے، یعنی بقول شارح کے شہود شہر رمضان کے مہینے کا موجود ہونا، جبکہ بقول محشی امر کے صیغے کے متوجہ ہونے کا، امر کا صیغہ پایا جا رہا ہے۔ وہ امر کا صیغہ متوجہ ہے، جیسے مقیم کی طرف ہے اسی طرح مسافر و مریض کے حق میں بھی موجود ہے، متوجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں رخصت میں تردد پایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو آج مسافر آدمی اگر حالت سفر میں روزہ رکھے تو وہ جو رخصت دی جاتی ہے افطاری کی، تو اگر وہ روزہ رکھے تو عام مسلمانوں کے ساتھ موافقت ہوگی، کیونکہ عام مسلمان روزہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہم سفر ہوں گے وہ بھی روزہ دار، اور جو عام لوگ ہوں گے وہ بھی روزہ دار ہیں۔ لہذا اس کے لیے حالت سفر میں جو روزہ عزیمت ہے یہ وہ رخصت والا معنی ادا کر رہا ہے، آسانی کا ہونا۔ جیسے رخصت آسانی پر مشتمل ہوتی ہے، رخصت میں آسانی ہوتی ہے، ایسے ہی عزیمت میں بھی آسانی ہے، وہاں پر بھی آسانی ہے، اس لیے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ موافقت ہوتی ہے تو عموم بلوہ ہوتا ہے، اور عموم بلوے کی وجہ سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ البلیۃ اذا عمت طابت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو پھر وہ اچھی لگتی ہے، سخت نہیں ہوتی۔ اور یہ تو عبادت ہے، جب عبادت عام ہوگا تو وہ بھی اچھا ہوگا، وہ بھی اچھا لگے گا۔ لہذا جب عام مسلمان، عام لوگ سارے روزہ دار ہوتے ہیں تو ان کے لیے سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں، جبکہ بعد میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جب مقیم ہو جائے، پھر سارے لوگ کھاتے پیتے ہوں گے اور ان کے یہ روزہ رکھے گا تو ان کے لیے پھر روزہ رکھنا مشکل۔ اول تو اس کے لیے کوئی سحری میں اٹھائے گا نہیں کہ اس کے لیے سحری بنائے، مشکل ہوتا ہے۔ اگر سحری ہو بھی، بندوبست ہو بھی، تو تب بھی ان کے لیے حالت اقامت میں پھر روزہ رکھنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ جب سارے کھا پی رہے ہوں گے اور یہ روزہ دار ہوگا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے دوسری وجہ روزے کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ یہ جو رخصت ہے یہ آسانی کی وجہ سے ہے، اور عزیمت وہ بھی رخصت والا معنی ہی ادا کر رہی ہے، کیونکہ اس میں بھی آسانی ہی پائی جا رہی ہے عام مسلمانوں کے ساتھ موافقت کی وجہ سے۔ اس لیے احناف کے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے بنسبت افطاری کے۔ شارح کہتے ہیں یہ احناف حنفی علماء کا کیا ہی یہ دقت نظر ہے اور باریک بینی ہے مسائل کی، کہ اتنی باریکی سے انہوں نے اس مسئلے کا استنباط کیا کہ مسافر آدمی اگر عزیمت پر عمل کر لے تو اس میں بھی رخصت والے معنی ہیں، اور جو رخصت ہے اگر رخصت پر عمل کر لے وہاں آسانی تو ہے لیکن بعد میں مشکل بنے گا، اور عزیمت من وجہن رخصت والے معنی ادا کر رہے ہیں آسانی کے، اس لیے مسافر آدمی کے لیے افطاری روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو یہ علماء حنفیہ کی بہت ہی اچھی اور عمدہ دقت نظر ہے، اور شارح کہتے ہیں ہم نے اس کو بار بار آزمایا ہے، حالت سفر میں روزہ رکھنا یہ بنسبت رخصت کے عزیمت پر عمل کرنا آسان لگا۔
اس لیے کہ بعد میں پھر مشکل بنا، بعد میں پھر روزہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے احناف کے نزدیک یہ جو حالت دوسری قسم ہے رخصت کی، حالت سفر میں مسافر آدمی کے لیے سبب کے قائم ہونے کے باوجود افطاری کے حرام ہونے کا سبب پایا جا رہا ہے، وہ بقول شارع شہود شہر ہے اور بقول محشی کے امر کا صیغہ موجود ہے، اس کے باوجود چونکہ حکم مؤخر ہے اس لیے اس پر رخصت کا اطلاق کرنا اگرچہ حقیقتاً ہے لیکن اس کی تھوڑی سی مشابہت مجاز کے ساتھ ہو گئی، اس لیے کہ یہ دوسرے کی پہلی قسم کے بنسبت کم تر ہے، اس لیے یہاں عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے۔ البتہ ایک استثناء کیا ماتن نے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، الا یہ کہ اس عزیمت پر عمل کرنے سے یہ ضعیف ہو، کمزور ہو۔ اگر روزہ رکھنا افضل تو ہے لیکن اگر روزے سے اس پر ضعف آتا ہو، یہ کمزور ہو جاتا ہو، تو پھر اس کے لیے افطاری کرنا ہی افضل ہے، پھر روزہ رکھنا بہتر نہیں، حتیٰ کہ اگر اس کے لیے نقصان دہ ہو اور یہ اس کی موت اس سے واقع ہونے لگے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہ روزہ رکھ کر عزیمت پر عمل کر کے یہ اگر روزہ رکھ کر مر جائے تو گناہگار ہو کے مرے گا اور خودکشی کرنے والا ہوگا، قاتل نفس ہوگا۔ تو پہلی قسم کا حکم بھی یہی ہو گیا کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، اور دوسری قسم کا حکم بھی یہی ہو گیا کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ پہلی والی صورت جو ہے اس میں عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، مطلقاً ہے، اور یہاں پر عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے بشرط یہ کہ وہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس قید کے ساتھ مقید ہے۔ اگر روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا تو پھر اس کے لیے عزیمت پر عمل کرنا اور درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس پر رخصت کا اطلاق کی مجازن کیا جاتا ہے، اور یہ دوسری قسم سے یہ قسم رخصت کے مجازن اطلاق کرنے میں زیادہ تام ہے، کامل ہے، اس لیے کہ اس کی عزیمت دنیا بھر میں موجود نہیں۔ شارح کہتے ہیں یہ وہ احکام شرعیہ ہے جو ہم سے یعنی اس امت سے اٹھا لیے گئے ہیں، ساقط کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ اسر اور اغلال، وہ مشقت والے، وہ احکام شرعیہ جو مشقت پر مشتمل تھے، سخت احکامات پر مشتمل تھے، اور جو باریک قسم کے اعمال تھے جو پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس امت سے اٹھا لیے گئے، یہ وہ احکامات ہیں جن کو بعض مفسرین نے، بہت سارے احکامات ہیں جن کو بعض مفسرین نے اسر کے ساتھ خاص کیا اور بعض نے اغلال کے ساتھ۔ اسر کہتے ہیں اس قید کو کہتے ہیں وہ جو زنجیریں اور لوہا ڈالا جاتا ہے قیدی کے پاؤں میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیڑیاں، وہ جو بیڑی ان کے پاؤں میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ یہ قیدی حرکت نہ کر سکے، دوڑ نہ لگا سکے، چلے بھی تو آہستہ آہستہ یا حرکت ہی نہ ہو۔ باریک قسم کے لوہا ہوتا ہے جو ان کے پاؤں میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اغلال، غل ان کی جمع ہے، یہ ان توق کو کہتے ہیں جو گردن میں ڈالا جاتا ہے، یہ بھی باریک قسم کا لوہا ہوتا ہے جو قیدی کے گردن میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کی حرکت نہ ہو۔ یہ کنایہ ہے احکام شاقہ سے، مشکل اعمال سے کنایہ ہے۔ تو وہ احکامات کون کون سے ہیں؟ شارح نے اس کو شمار کیا ہے، چند احکامات ان میں سے کہ جو سابقہ امتوں پر تھے اور اس امت سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ساقط کیا گیا، جیسے کہ اعضائے خاطئہ کا قتل کرنا، کاٹنا، اعضائے خاطئہ کا کاٹنا، اور نجس مواضع نجاست کو، نجس جگہوں کو
کپڑے پہ ہو یا جلد پر ہو، چمڑے پر ہو، اگر نجاست ہو تو اس کا کاٹنا، پانی سے صاف نہ ہونا، کاٹنے سے صاف ہونا۔